اگر مجھے یہ بتانا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی، انسانوں پہ حکومت، جناتوں پہ حکومت، چرندے درندے پرندے، لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مدرسے میں حاضری ہوتی ہے، وہ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یا اسکول میں بھی ہوتی ہے، کالج میں بھی ہوتی، کالج میں شاید نہیں ہوتی، باقی اسکول میں بھی حاضری ہوتی ہے، مدرسے میں حاضری ہوتی ہے۔ یہ حاضری کا سلسلہ شروع کرنے والے حضرت سلیمان، بولو کون شروع کرنے والے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کبھی کبھی اپنے تخت کے اوپر بیٹھ جاتے اور اس کے بعد انسانوں کو آگے بٹھاتے، اس کے بعد جنات ہوتے، اس کے بعد درندے ہوتے، اس کے بعد پرندے ہوتے، اس کے بعد چرندے ہوتے، اس کے بعد دوسری مخلوقات ہوتی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک کی حاضری لیتے تھے۔ اچھا ہمارے یہاں بھی کبھی حاضری لو، اور اگر بچہ کبھی پڑھنے نہیں آیا، یہ مولانا لوگ بیٹھے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے، ایک دن بچہ پڑھنے نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا، تیسرے دن نہیں آیا، کبھی کبھی مولانا غصے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب بچہ 3 دن کے بعد آئے گا تو مولانا پریشان ہوں گے کہ 3 دن تک تو آیا نہیں، ہمارے کئی بچوں کا سبق ساتھ میں چلتا تھا، اب تجھے میں دوبارہ سبق پڑھاؤں گا، مولانا غصے ہوتے، اور غصے میں کبھی ہلکا سا مار بھی دیتے، مار دیا کیا طوفان ہوتا، وہ عورت بغیر دوپٹے کے مولانا کے ساتھ لڑنے کے واسطے آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے مولانا تمہارے اندر ہمت کیسی، میرے گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے ایسا بے دردی کے ساتھ مارا۔ ارے میرے پیارو، یہ آپ کو بتاؤں، حضرت سلیمان ایک بار حاضری لے رہے تھے تو ایک پرندہ نہیں آیا، بولو حاضری میں کون نہیں آیا؟ اور پرندے کا نام بھی قرآن نے ذکر کیا، ہد ہد، بولو کیا نام؟ نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پوچھو علماء کو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی، ہد ہد کہاں ہے؟ پتا چلا وہ نہیں ہے، کہا فوراً معلوم کرو کہاں ہے، اگر صحیح وجہ بتائیں گے تو ٹھیک ہے، صحیح وجہ نہیں بتائیں گے تو سزا دوں گا، اور اگر اور غصہ آئے گا معاملہ ہی ختم کر دوں گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حاضری کا سلسلہ۔ بولو کون سا پارہ؟ پارہ نمبر 19، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَنُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد پرندہ کہاں ہے؟ اگر صحیح وجہ بتائے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی صحیح وجہ نہ ہوگی تو سخت سزا دوں گا، ہو سکتا کہ میں ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا۔ تو خیر مجھے بتانا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی، بولو کس پر حکومت؟ یہ اصل مجھے بتانا، حضرت سلیمان کا ایک تخت تھا، جیسے یہ کرسی ہے، ماشاءاللہ آج یہ کرسی سے میرے کو بھی بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اتنے ہار تو میرے کو شادی میں بھی نہیں پہنائے تھے جتنے ہار آج کپٹیا والوں نے میرے کو پہنائے۔ اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک کرسی تھی، اس کرسی پر اور اس تخت پر حضرت سلیمان بیٹھتے تھے، جیسے بیٹھتے تھے 2 فرشتے آتے تھے، آ کر پوچھتے تھے آپ کو کہاں جانا؟ حضرت سلیمان فرماتے مشرق میں ہوں، مغرب میں جانا ہے۔ بولو کہاں پر ہو؟ جیسے آسان الفاظ میں یوں کہو کہ کپٹیا میں ہوں، امریکہ جانا ہے، جہاں دن اور رات کا فرق ہوتا ہے وہاں پر مجھے جانا۔ تو فرشتے کہتے تھے آپ آرام کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر آرام کرتے، تھوڑی دیر میں وہی دونوں فرشتے کہتے اللہ کے نبی اٹھو، اللہ کے نبی اٹھو۔ حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا؟ ابھی تو بیٹھے۔ کہاں پہنچ گئے؟ کہاں؟ مشرق سے۔ حضرت سلیمان کہتے اتنا جلدی کیسے پہنچ گئے؟ کہ آپ اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے، بولو سبحان اللہ، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا۔ یہ قرآن میں پارہ نمبر 23 اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو بھی تابع بنا دیا۔ تو میرے پیاروں کتنے سوال ہو گئے؟ میرے سب ساتھ میں بولیں گے کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے رہے؟ ایک کون کون میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ؟ یہ بیچ میں جنت کی بات آئی نا مولانا، ایک بات میں بتاؤں، کبھی کبھی کسی کو سگریٹ کی بہت عادت ہوتی ہے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اور وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں، بھائی وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کب میں پیوں۔ اب کبھی اتنا بڑا مجمع، جیسے ایک آدمی ہوگا کوئی کپٹیا کا ہوگا، اب وہ آیا یہاں پر آیا تو دیکھا کہ یہاں تو علماء کرام بیٹھے، یہاں سگریٹ پینا مناسب نہیں، وہ کہیں وہاں چلا گیا، وہاں دیکھا وہاں بھی پینا مناسب نہیں، وہاں گیا وہاں بھی پینا مناسب نہیں، اس نے سوچا سب سے اچھی جگہ قبرستان۔ اب
قبرستان میں رات کو جیسے ابھی کتنے بجے یہ 12:15 12:30 ہوئے، ایسے ٹائم پر قبرستان میں گیا، کوئی نہیں تھا، سارا مجمع تو ادھر ہے کپٹیا میں. اب وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے جو اپنا وہ نکالا، سیگار نکالا اور لائٹر نکالا، اور اس کے بعد میں اس نے جو پینا شروع کیا، 1 دم مارا، 2 دم مارا، بڑا اطمینان سے. لیکن پیچھے کھڑا تھا کون؟ بولو نا، کون کھڑا تھا؟ جنات. آپ لوگ بھی ماموں بولتے ہو؟ وہ پیچھے جنات کھڑا تھا. اب اس کے لمبے لمبے ہاتھ، اور جنات اصل شکل میں لمبے لمبے پاؤں، اور کہاں لمبا اس کا چہرہ. اب یہ تو سگریٹ پی رہا تھا، وہ جنات نے پیچھے سے کہا ہے کیا کر رہے ہو؟ اب اس نے سمجھ تو گیا کہ اب تک کوئی نہیں تھا، اچانک کون آیا. تو یوں دیکھو، یوں سگریٹ پیتے پیتے یوں ایک آنکھ سے دیکھا، اتنے لمبے ہاتھ پاؤں، سمجھ گیا کون ہے؟ جنات ہے. یوں سگریٹ کو لیا، یوں پھینکا اور پاؤں کے نیچے اسے کچل ڈالا، اور ایک چھوٹی موٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جتنی دعائیں آتی سب پڑھنا شروع کر دیا. وہ جنات نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اب وہ اتنا ڈرا ہوا جنات سے، انسان ہے مگر اتنا ڈرا ہوا جنات سے. وہ جنات پوچھ رہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. وہ جنات نے کہا ارے کس پر فاتحہ پڑھ رہا؟ میرے ابا مر گئے، ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. وہ جنات کی طرف دیکھے نہیں، صرف بولے میرے ابا مر گئے، ان کی قبر پر میں فاتحہ پڑھ رہا. وہ جنات نے زور سے ہاتھ مارا اور کہا وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. یہ روتے روتے کہتا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا. آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب نے اچانک ہنسایا کیوں؟ توا گرم کر رہا ہوں، اب روٹی پکانے آ رہا ہوں. کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں جواب دو گے نا انشاءاللہ؟ جلدی جلدی پھٹافٹ دے دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 میں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو، پورا مجمع ساتھ میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2 حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے. نمبر 3 حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ہم نے لوہے کو موم بنا دیا. اور نمبر 4 حضرت سلیمان جیسے بادشاہ نبی کے لیے ہم نے ہوا کو بھی ان کا غلام بنا دیا. کتنے ہو گئے؟ اب کتنا باقی ہے؟ سمجھو یہ پوری بات اسی وجہ سے آ رہی ہے. سیرت النبی کا جلسہ ہے نا، بولو سبحان اللہ. ایک بار کہہ دو درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بھائی نبی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. جئیں گے، بولو جئیں گے محمد کی محبت میں، اور مریں گے محمد کی محبت میں. بولو صلی اللہ. ابھی میں نے کتاب لکھی، میں نے ابھی اشرف ال کو دیا بھی میں نے، بلکہ میں تو کہوں گا علماء کرام اگر اس کتاب کو قبول کریں. ہم نے اس کتاب کو لکھا جس کا نام ہے گناہوں کو مٹانا ہو تو درود پڑھو. گناہوں کو مٹانا ہو تو، اور میں نے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 نام یاد کیے، اور 700 نام کو میں نے اس میں جمع کیا، اور وہ قرآن حدیث سے نکلے ہوئے نام ہیں. اور میں نے اس کو پھر ہر ہفتے میں الگ الگ رکھا. سنیچر کے لیے 100، اتوار کے لیے 100، پیر کے لیے 100، تاکہ ہفتہ مکمل ہوئے اور ہمارے نبی کے 700 اسماء مبارکہ، ان کے مبارک نام ہمارے دل میں اتر جاوے. بولو سبحان اللہ. اور ابھی جب عمرے میں گیا تو وہ کتاب کو میں اپنے جیب میں لے کر گیا. جب ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملا تب بھی میں نے وہاں یہی کہا. اور جب روضہ مبارکہ پر گیا میں نے کہا میرے پیارے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، یہ ایک حقیر سا تحفہ لے کر آیا ہوں. میرے پیاروں دعا کریں کہ اللہ اس کتاب کو قبول فرما لے. خیر اب ہمارے 5ویں سوال پر. بھائی پہلا سوال حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے، حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے. نمبر 3 حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنائے. نمبر 4 حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنائے. اب 5واں سوال، بھائی کوئی جانا نہیں، بہت پیار سے سننا. ہمارے نبی نے 5واں سوال پوچھا، اللہ میں عرش پر آیا ہوں. بولو کیا؟ سنتے جانا، بولو میں. پھر کہا اللہ آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. بولو. اور اللہ میں زمین پر نہیں ہوں، میں آسمانوں پر نہیں ہوں، اللہ میں عرش میں آیا ہوں، مہمان بن کر آیا ہوں، آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں. اے اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آگوں کو باغ بنائے جب حضرت ابراہیم زمین پر تھے. بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے، حضرت موسیٰ زمین پر تھے. حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا، حضرت داؤد زمین پر تھے. حضرت سلیمان کے لیے بھلے ہوا کو غلام بنا دیا مگر وہ زمین پر تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں زمین پر نہیں آپ کے عرش میں آیا ہوں.
اب بتاؤ آپ مجھے کیا انعام دینے والے ہو؟ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج میں آپ کے عرش پر آیا ہوں، آیا نہیں بلایا گیا ہوں، مہمان بن کر آیا ہوں، مجھے کیا انعام دینے والے؟ بھائی پورا مجمع سبحان اللہ بولتا جائے گا، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی ولیس قد آتیتک افضل من کل ذلک۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں مجھے جن کو دینا تھا میں نے دے دیا۔ ارے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا تو سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنا دیا، لیکن میرے مصطفیٰ میں تمہیں سب سے بڑا انعام دینے والا، کیونکہ سارے نبی مقتدی بنتے گئے، میرا مصطفیٰ تو سب کا امام بننے والا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، بھائی سنتے جانا، سبحان اللہ بولتے جانا۔ اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ، سارے نبیوں کو مقتدی بنایا، تجھے سارے نبیوں کا امام بنایا، تیرا انعام بھی بہت بڑا ہوگا۔ اب سننا، ہمارے نبی نے پوچھا لیکن اللہ، اور آگے بڑھے ہمارے نبی، بولو سبحان اللہ، اور کہا اللہ انعام بتا دینا، اللہ کیا انعام آپ مجھے دینے والے بتا دینا۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال اللہ تبارک و تعالی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب احد۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے وہ، بلائے گئے وہ، مہمان بن کے آئے وہ، اللہ نے فرمایا میری قسم اتنا بڑا انعام دوں گا آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی کانوں نے سنا نہیں، اور کسی دل نے سوچا نہیں، اتنا بڑا انعام دینے والا نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی دل نے سوچا۔ ہمارے نبی اور آگے بڑھے، بولو سبحان اللہ، بالکل قریب، قاب قوسین او ادنا، بالکل قریب، بالکل قریب۔ اللہ اب بتا دینا کیا دینے والا۔ چلو کپٹیا والوں کون کون تیار ہے سننے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے بھائی، ماشاءاللہ۔ کیا انعام اللہ، کیا انعام دینے والے؟ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دوں گا نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی دل نے۔ اللہ نے فرمایا کسی نبی نے سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ تم نبیوں کے امام ہو، سارے نبی مقتدی بنے، میرا مصطفیٰ سب کا امام بنے، تو انعام بھی بڑے امام والا ہوگا۔ اللہ کیا انعام دو گے؟ اب سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ جل وعلا اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ یہ میں نے عربی میں بتایا، علماء کرام سمجھ گئے۔ آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ انہیں پورا مجمع ساتھ میں بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ بول دو الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور جب انعام سنو تو ساتھ میں کہہ دینا نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ انعام سننے کے بعد دیکھو اللہ کیا فرماتے، اللہ جل جلالہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اور آگے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں اللہ فرما رہے، اللہ فرماتے جہاں جہاں، اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں، اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی انعام پورا نہیں ہوا، آدھے انعام پر ہی تکبیر لگ گئی۔ پورا انعام سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا، جو تیرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے مصطفیٰ، اے میرے مجتبی، اے میرے مرتضی، اے کلیم اللہ، اے حبیب اللہ، اے شفیع اللہ، اے نجی اللہ، اے بشیر و نذیر، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا، میرے مصطفیٰ تیرا بھی نام لیا جائے گا، لیکن جو تیرا ہوگا
پھر بولو میرا ہوگا انشاءاللہ. جو تیرا نہیں. میرا نہیں. اب ہم میں سے کون کون نبی کے ہیں؟ جو نبی کا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کا ہے. ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ بھائی کون کون نبی کے ہیں؟ ارے ساتھ میں بولو نا، ہم سب نبی کے ہیں نا. تو جب نبی کے ہیں تو ساتھ میں جواب دے دو بھائی محبت کرتے ہو؟ ہاں مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ ایسا کیسا جواب دے رہے؟ میں نے کوئی آپ کو گھر کی محبت کے بارے میں پوچھا؟ ارے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ ایسے نہیں جواب دو. محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے. کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے؟ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں اور گے. بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مصطفیٰ کا دامن حبیب اللہ کا دامن حبیب اللہ کا دامن شفیع اللہ کا دامن نجی اللہ کا دامن جان دے دیں گے مگر مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ نے فرما دیا جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا. جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا. تو سب نبی کے ہیں نا؟ اچھا ہمارے نبی سے بڑھ کر بتاؤ کوئی نبی؟ جلدی جلدی بتاؤ نا کوئی نبی. ایک بہت عجیب واقعہ سنا مولانا. ٹائم ہے نا مولانا؟ کتنی دیر تک مجھے بولنا ہے؟ ہاں فجر تک؟ واہ بھائی میں بغیر بیوی کے آیا ہوں. آپ کی بیویاں نہیں؟ پوچھ کے آیا ہوں. ارے ہاں یا نہیں پوچھ کے آیا ہوں. یہ تو ایسا جواب دے رہے جیسے میں نکاح قبول کروانا سب کا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان؟ ایک بار تب کہہ دو سبحان اللہ. ساتھ میں ایک مرتبہ پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اب نہیں پہ زور دے. ہمارے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ نہیں، ہمارے مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مجتبیٰ نہیں.